کہ کس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی، تو اس پر تو سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی وہ دن سوموار کا دن تھا، وہ دن پیر کا دن تھا، اس لیے کہ احادیث صحیحہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کا، ہر سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت، میں اسی دن پیدا کیا گیا، میں اسی دن کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اس لیے میں ہر پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ اب میں سال کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کس سال میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ کسی بڑے واقعے کے بعد تاریخ کو مقرر کرتے تھے، یعنی جب کوئی بڑا واقعہ پیش آتا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ اس واقعے سے پہلے کے معاملات ایسے تھے اور اس واقعے کے بعد کے معاملات ایسے ہوئے۔ تو جب ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یہ واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اشارتاً میں کچھ تین باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جب ابرہہ نامی شخص خانہ کعبہ کو توڑنے کے ارادے سے اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا تھا تو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کی تھی جس کو ابابیل کہا جاتا ہے، اور آپ نے قرآن پڑھا ہوگا تو اس میں ابابیل کا ذکر آیا ہے، طیرن ابابیل، تو اللہ رب العزت نے انہی پرندوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے بعد ہوئی ہے، لیکن اب اس واقعے کے کتنے بعد ہوئی ہے اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ 30 سال کے بعد ہوئی ہے، بعض نے کہا کہ 3 سال کے بعد ہوئی ہے، اور بعض نے کہا کہ 1 مہینے کے بعد ہوئی ہے، مگر قول صحیح قول اور جمہور کا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے 55 دن کے بعد ہوئی ہے۔ تو آپ کو دن کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، سال کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ اب مہینے کی بات کرتے ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ مہینہ کون سا تھا؟ تو بعض علماء کرام نے کہا کہ رجب کا مہینہ تھا، بعض علماء کرام نے کہا کہ رمضان کا مہینہ تھا، اور بعض لوگوں کا قول یہ بھی ہے کہ وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، مگر صحیح قول اور جمہور کا قول اور مفتابہ قول یہی ہے کہ جس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی وہ ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا، اور یہی قول جمہور بھی ہے اور یہی مفتابہ قول بھی ہے۔ تو اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اب بات کرتے ہیں تاریخ کی کہ کس تاریخ میں، ربیع الاول کی کس تاریخ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ ربیع الاول کی وہ 2 تاریخ تھی، بعض نے کہا کہ 8 تاریخ تھی، اور بعض نے 10 بھی کہا ہے، اور بعض نے کہا کہ 17ویں تاریخ تھی، اور بعض نے کہا کہ 18ویں تاریخ تھی ربیع الاول کی۔ لیکن اس میں بھی قول صحیح اور جمہور کا قول یہ ہے، مفتابہ قول یہ ہے، جس قول پہ مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ جس تاریخ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے وہ تاریخ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی، اور یہی صحیح قول ہے اور یہی مفتابہ قول بھی ہے۔